ریڈیو پاکستان ماحولیات کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی مذاکرہ پیش خدمت ہے۔ میزبان ہیں عبد المجید بلوچ۔ السلام علیکم سامعین، ریڈیو پاکستان پشاور کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر ماحولیات کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی مذاکرے کے ساتھ عبد المجید بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین اکرام، قدرتی ماحول ہو یا انسان کا اپنا بنایا ہوا ماحول ہو، دونوں کی انسانی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ آج چونکہ ماحولیات جس میں موسم، گرمی، سردی، پانی، پہاڑ، دریا، جنگل سب شامل ہیں، اس پر بات کریں گے۔ یہ تو آپ سامعین اکرام جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے جو موسمیاتی تبدیلی کے باعث قدرتی ماحول کو بہت نقصان پہنچا ہے، اور اس کے اثرات بھی ہم دیکھ رہے ہیں، شدید گرمی کی صورت میں، شدید سردی کی صورت میں۔ اس کے اثرات وطن عزیز پاکستان میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ ایک اعداد و شمار کے مطابق جو موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ترین ممالک ہیں، یعنی کہ جو شدید متاثر ہیں، اس میں پاکستان 7ویں نمبر پر ہے۔ اس وقت گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہیں، پانی کی کمی شدت اختیار کر گئی ہے، اور اسی طرح سے بے وقت بارشوں کا ہونا، مونسون کا جو سلسلہ ہے اس کا ڈسٹرب ہونا، یہ سارے جو ہیں وہ اثرات ہیں جو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے وطن عزیز پر پڑ رہے ہیں۔ اور اس وقت 2 مسئلے جو شدت کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں، وہ ایک پانی کی کمی ہے، اور دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ ہماری فوڈ سیکیورٹی کہہ لیں، یا جو فصلات اس وقت متاثر ہو رہی ہیں، وہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے اس وقت۔ ان تمام موضوعات پہ آج ہم بات کریں گے۔ انہی موضوعات پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب اللہ داد خان، آپ سابق ڈائریکٹر جنرل ہیں شعبہ توسیع محکمہ زراعت خیبر پختونخوا، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب افسر خان صاحب، آپ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں فار کلائمیٹ چینج انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی خیبر پختونخوا۔ سب سے پہلے میں جناب افسر خان صاحب آپ سے شروع کروں گا۔ یہ بتائیے کہ ٹیکنیکلی یہ ماحول کیا ہے، اس کی تعریف کس طرح کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اسٹوڈیو میں آپ نے ہمیں بلایا تاکہ اس اہم ایشو پہ، یعنی کلائمیٹ چینج پہ اور انوائرمنٹ پہ ہم روشنی ڈال سکیں۔ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، پانی کی شکل میں ہے، ان دا فارم آف فارسٹ، جنگلات کی شکل میں ہے، ماؤنٹنز ہے، پاسچرز ہے، سمندر ہے، یہ ساری ہماری ماحول کہلاتی ہے۔ صحیح۔ اس ماحول میں فار دا لاسٹ 3 ڈیکیڈس اسپیشلی ایک تبدیلی آئی ہے، اور اس تبدیلی کو سائنسی زبان میں کلائمیٹ چینج یعنی کہ موسمیاتی تبدیلی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا سورس ہے کیا، یہ تبدیلی کیوں آئی؟ جی، ایک ہے کلائمیٹ چینج، ایک ہے کلائمیٹ ویریبلٹی۔ جب سے دنیا بنی ہے، اکارڈنگ ٹو دا سائنس 481 کروڑ سال پہلے دنیا مورز وجود میں آئی، اور وہاں سے کلائمیٹ ویریبلٹی شروع ہے، یعنی کہ وہاں سے ٹمپریچر گرتا ہے کہ ویریبلٹی جب سے دنیا بنی ہے یہ آ رہی ہے۔ لیکن کلائمیٹک چینجز ڈیو ٹو دا اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز ہے، یعنی انسانی عوامل اس میں شامل ہے۔ تو کون سے عوامل ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کارخانوں سے، ٹرانسپورٹ سے، دوسرے جو ڈیولپمنٹ کے سیکٹرز ہیں جیسے کہ سیمنٹ فیکٹریز ہے، اسٹیل ملز وغیرہ، وہاں سے گرین ہاؤس گیسز کا اخراج کرتا ہے۔ گرین ہاؤس گیسز کا مطلب یہ ہے جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، سلفر ٹرائی آکسائڈ ہے، میتین ہے۔ ان گیسوں میں ہیٹ اینڈ ٹریپنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے۔ جب یہ گیسیں ہماری فضا میں پہنچ جاتی ہے تو اوپر سے جو سورج کی شعاعیں آتی ہے وہ اس کو انٹریپ کر لیتی ہے، اور ہماری جو زمین کی اوسط درجہ حرارت ہے وہ گرم ہوتی جا رہی ہے، اور اسی تبدیلی کو پھر کلائمیٹ چینج یعنی کہ موسمیاتی تبدیلی کا نام دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو کانفرنس ہوا کلائمیٹ چینج کے اوپر، دیٹ واز ان 1972 ان اسٹاک ہوم، سویڈن۔ 1988 میں کلائمیٹ چینج کے اوپر پھر دوسرا کانفرنس ہوا۔ یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ 1994 میں UNFCCC یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج سائن ہو گیا۔ اس میں 197 کنٹریز ہے، اور پاکستان اس میں ایک رسپانسبل کنٹری ہے، سگنیٹری ہے۔ ایز اے ریزلٹ پاکستان نے جو ہے اس کے لیے کوئی قانون سازی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ بالکل کی ہے۔ پاکستان نے 2012 میں نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی فارمولیٹ کی،
جی، اور ابھی حال ہی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کے جو اثرات ہیں اس سے نمٹنے کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس بھی بنائی ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر پریونشل جو ہے ٹاسک فورس بھی ہے ہمارے خیبر پختونخوا کی، ایک پریونشل ٹاسک فورس بھی ہے جو کہ 2017 میں بنی ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ جو ادارے ہیں وہ ان سے یہ پروگریس کے حوالے سے پوچھے کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر کتنا کام ہو رہا ہے، کتنا پروگریس اس کے اوپر ہو رہا ہے. تو خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے 2017 میں کلائمیٹ چینج پالیسی بنائی. 6 ستمبر 2017 کو کیبنٹ سے اس کو اپروو کرایا گیا. جی. اب اس وقت چونکہ ایکس فاٹا نیولی مرج ڈسٹرکٹس، جی، اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کا جو میپ ہے، جو پولیٹیکل میپ، وہ چونکہ چینج ہو چکا ہے، اس کا آب و ہوا بھی اب چینج ہوگا پوری صوبے کا. ہم اس پالیسی کو اب ریوائز کر رہے ہیں. سو بائی دا اینڈ آف دس منتھ، یعنی کہ 31 مئی تک اس پہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا. اینڈ ان دا فرسٹ ویک اور ان دا سیکنڈ ویک آف جون اس کے اوپر ویلیڈیشن ورکشاپ ہوگی. اچھا، اللہ خان صاحب آپ سے بھی میں سوال پوچھوں گا، لیکن افسر خان صاحب آپ سے ایک سوال یہ میں پوچھنا چاہوں گا، جس طرح سے آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر بھی کیا، یعنی کہ انسان خود ماحول کو کتنا متاثر کرتا ہے، اور جس طرح سے پھر کنسٹرکشنز ہیں، بلڈنگز ہیں، روڈز ہیں، اور حالیہ جو کورونا کی وبا کے دوران جو لاک ڈاؤن ہم نے دیکھا، تو جو ماہرین ہیں انہوں نے یہ بھی اطلاع دی کہ اسی دوران عالمی سطح پہ جتنی بھی ایکٹیویٹی کو کم کیا گیا ہے لاک ڈاؤن کے دوران، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو اوزون کی لیئر ہے وہ ریپیئر ہوئی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ انسان پر بڑا منحصر ہے کہ وہ اپنے ماحول کو کس قدر خراب کرتا ہے اور کس قدر جو ہے اس کو ٹھیک کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو کیسے انشور کرتے ہیں؟ آپ کا جو ادارہ ہے وہ ایک قانون ساز ادارہ ہے ماحولیات کے حوالے سے، جب روڈ بنتا ہے، جب بلڈنگز بنتی ہیں، تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے. جی. دنیا کے سطح پہ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی پروجیکٹ ہو، انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ایکشن میں آ جاتی ہے. ہمارے خیبر پختونخوا انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کا اپنا ایکٹ ہے، خیبر پختونخوا انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ 2014. کوئی بھی پروجیکٹ ہو وہ اسکریننگ کے لیے ہماری ایجنسی میں آ جاتا ہے. ہم اس کی انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کر لیتے ہیں. اس کے لیے ایک ایکسپرٹ کمیٹی ہے، وہ ایک پروجیکٹ کو اسکرین کر لیتا ہے، اور پھر اس کے جو مضر اثرات ہے اس کے حوالے سے ایڈیپٹیو میئرز ان کو تجویز کر دیتا ہے تاکہ انوائرمنٹ سٹیبل رہے. اور اگر کوئی اس کے اوپر عمل نہ کرے، ہمارا جو ایکٹ ہے اس کے سیکشن 17 کے تحت ان لوگوں کو پروزیکیوٹ کیا جاتا ہے، اور وہ جرمانہ 50,000 سے لے کے 50 لاکھ تک ہے. اور اس کے لیے ہمارا انوائرمنٹ پروٹیکشن ٹریبیونل حیدرآباد میں ایک ادارہ ہے جو کہ اس کے اوپر کام بھی کرتا ہے. جو مجرم ہے ان کو سزا دی جاتی ہے تاکہ وہ اویئر رہے اور انوائرمنٹ کو سسٹینیبل رکھے. صحیح. اللہ خان صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ جو ہمارا زرعی شعبہ ہے یہ وطن عزیز پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن جو اس وقت موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو فصلات ہماری متاثر ہو رہی ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت وطن عزیز میں جو فصلات ہیں وہ کس قدر متاثر ہو رہی ہیں، اور اس کے اثرات کس طرح سے مرتب ہو رہے ہیں، پروڈکشن کے حوالے سے، ان کی کاشت کے حوالے سے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جہاں دعوت دی. اور میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے بات جو ہے کلائمیٹ چینج کی. جی جی. تو کلائمیٹ چینج کے بارے میں انہوں نے افسر خان صاحب نے بتا دیا. تو کلائمیٹ چینج کے ساتھ ہمارے سیزن چینج ہو چکے ہیں. اچھا. آٹم، ونٹر، بہار اور یہ سمر، یہ سارے چینج ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ اب اپریل میں ہی ہے، آپ چلے جائیں تو ایگریکلچر یونیورسٹی فلاورس بلوم میں، تو وہ بہار تو بیچ میں نظر ہی نہیں آ رہی ہے. تو جب یہ ٹیمپریچر اپ ہوتا ہے تو فصلات پر سب سے پہلے فوڈ سیکورٹی کا معاملہ آتا ہے. سب سے زیادہ اثر جو ہوتا ہے وہ فروٹس پہ ہوتا ہے. اب فروٹس میں جب فیبروری مارچ میں بارشیں ہوتی ہیں تو بارشیں بھی شدید قسم کی ہوتی ہیں، اور بارشوں کے ساتھ ہیل سٹارم آ جاتے ہیں. تو ہیل سٹار جب آ جائیں تو ہمارے پھول گر جاتے ہیں اور ہمارے پروڈکشن بہت کم ہو جاتی ہے. اس دفعہ دیکھیں آپ آلو بخارا، پیچز، خوبانی کی ریٹ کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ پروڈکشن لیس ہوگی، قیمت زیادہ ہوگی. اسی طریقے سے 2 سیزن ہوتے ہیں ہمارے کراپس کے، ایک ربی سیزن ہوتا ہے اور ایک خریف سیزن. تو ربی سیزن اکتوبر سے شروع ہوتا ہے اور جون تک جاتا ہے،
اسی طریقے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ سیزن چینج ہو گیا. اکتوبر میں بارشیں نہیں ہوا کرتی تھی کبھی, بارانی میں اس دفعہ گندم کم ہوئی ہے, اور ہم ایفیشینٹ یوز آف فرٹیلائزر نہیں اس وقت تک نہیں کر سکے, اور ساتھ ہی ہم ایفیشینٹ یوز آف واٹر نہیں کر سکے. ایفیشینٹ یوز آف واٹر یہ ہے کہ ہمیں اتنا پانی فصل کو دینا چاہیے. فرض کیا گنا ہے تو گنے کو 20 ایریگیشن ہم دیتے ہیں, تو گنے کی جگہ اگر آپ چقندر لگائیں تو چقندر سے بھی چینی بنتی ہے, چقندر کو ایریگیشن کم ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہماری جو کراپ ہے خریف کی مکئی میں نے آپ سے بات کی, مکئی جو ہوتی ہے وہ پانی کے ساتھ ہوتی ہے. گندم کا آپ 3 پانیوں پر بھی ہو سکتی ہے. پہلا پانی سٹارٹ میں دے دیں, ایک پانی بعد میں دیں, اور ایک پانی ہارویسٹنگ سے پہلے دے دیں, تو وہاں پر پالینیشن ہو جائے گی اور ہماری گندم سروائیو کر جائے گی. کیونکہ بارانی علاقوں میں تو ہمارا تقریباً 26 ڈسٹرکٹ ہیں کے پی میں, اور 26 ڈسٹرکٹ میں 16 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ ایریگیٹڈ ہیں, اور بقایا 10 جو ہے وہ بارانی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم فوڈ سیکورٹی کے جانگ پر تعلق ہے, تو پورے پاکستان میں فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہے, مگر کے پی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہماری پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے اور ہماری پروڈکشن کم ہو رہی ہے. 34-35 لاکھ ٹن ہمیں گندم چاہیے. ہماری اپنی جو گندم پیدا ہو رہی ہے کے پی میں 12 لاکھ ٹن پیدا ہوتی ہے. 24 لاکھ ٹن ہم پنجاب کے اور سندھ کے مرہون منت ہیں. 3 فصلیں ہیں جو خوراکی فصلیں, ایک چاول ہے, مکئی ہے اور گندم ہے. تو ان فصلوں پہ ریسرچ کی جائے کہ ویرائٹی ذرا چینج آئے, کہ شارٹ ڈیوریشن ویرائٹی اگر انٹروڈیوس کی جائے. تو اعلیٰ حضرت خان صاحب, مطلب یہ ہے کہ جو پانی کی کمی ہے یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے, جی بنیادی عنصر ہے کہ ہماری جو پروڈکشن ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے. جیسا کہ ابھی رپورٹس کے مطابق ہم سن رہے ہیں کہ جو صوبہ سندھ ہے وہاں پہ جو کپاس کی فصل ہے وہ آدھے رقبے پر اب تقریباً کاشت ہو سکی ہے, اور اسی طرح سے جو آم کی وہ ہے پھل ہے وہ پک جاتا ہے مئی کے مہینے میں. لیکن ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ درخت جو ہیں وہ جھڑنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پانی کی کمی ہے, موسمیاتی تبدیلی ہے؟ یہ پانی کی کمی ہے جی. پانی کی کمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جون ڈراپ, فلاور جون میں ڈراپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ پکتے بھی نہیں ہیں. جب پانی نہیں جائے گا تو اس میں رس نہیں پیدا ہوگا, جب رس نہیں پیدا ہوگا تو وہ گریں گے. خاص کر ایپل, پیپریکاٹ, پلم, یہ پیچھے سے اس میں جو ڈراپ ہو جاتا ہے, کچا پھل گر جاتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں جون ڈراپ. تو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس پانی کی کمی. اچھا, آپ نے جو ہمارے 4 موسم ہیں ان کا ذکر کیا آپ نے کہ یہ بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں. تو یہ جو کراپ مائیگریشن کا ایک مسئلہ ہے, تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے. دیکھیں, کراپ مائیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی حالات ہم پر آئیں گے ویسے ہی ہم مائیگریٹ کر جاتے ہیں. ایک کراپ مائیگریشن میں ایک چیز جو انٹروڈیوس ہوئی ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں, وہ ہے آف سیزن فروٹ اینڈ ویجیٹیبلس. تو آف سیزن فروٹ اینڈ ویجیٹیبلس میں ہم یہ گرین جیلی لگا لیتے ہیں یا ہم گرین ہاؤسز بنا لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہماری پہلے جب سبزی آیا کرتی تھی تو کراچی سے آتی تھی, ہمارے کھیرے وغیرہ وہاں سے آتے تھے. ابھی ہمارے ہاں چرسدہ میں ٹنل ٹیکنالوجی کامیاب ہو چکی ہے. تو وہ مگر یہ صرف اس سبزیوں اور اس کے لیے, صحیح, فروٹ کے لیے بڑا مشکل ہے, کیونکہ فروٹ کے لیے اتنا بڑا جال کون لگائے. کوشش یہ کی جائے کہ ایسا روٹ سٹاک استعمال کریں کہ جو برداشت کر سکے, خشکی برداشت کر سکے. تو ہمیں واٹر ہارویسٹنگ کرنی چاہیے, چھت سے پانی جمع کریں. میں نے خود دیکھا ہے, جرمنی میں گیا تھا تو وہاں سے واٹر ہارویسٹنگ بہت زیادہ کامیاب ہے. اور واٹر ہارویسٹنگ سے ہمارے وطن عزیز میں بھی مثال ہے, ہمارے یہاں واٹر ہارویسٹنگ ہو رہی ہے. اور پانی اگر ہم کنٹرول کر لیں تو وہ پانی یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے. ہمارے جاپان اور چائنا میں یہ ہے کہ انہوں نے ہائیڈرو الیکٹرک پاور لگائے ہوئے ہیں جگہ جگہ مشینیں. ایک جگہ ہے 10 کلومیٹر کے بعد دوسرا ہے, دوسرا وہ پانی کو ایک بجلی لے رہے ہیں, ایک وہاں سے ایریگیشن کر رہے ہیں. تو ایریگیشن میں بھی ہمیں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے امینڈمنٹ یہ ہے کہ ہمیں ڈرپ ایریگیشن سسٹم یا اسپرنکلر ایریگیشن سسٹم پر جانا چاہیے. سامعین, اس وقت آپ ریڈیو پاکستان پشاور کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر خصوصی مذاکرہ سن رہے ہیں. عالمی یوم
ماحولیات کے حوالے سے آج 5 جون ہے، اور اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جناب اللہداد خان. آپ سابق ڈائریکٹر جنرل ہیں شعبہ توسیع محکمہ زراعت خیبر پختونخوا، اور ساتھ تشریف فرما ہیں جناب افسر خان، ڈپٹی ڈائریکٹر فار کلائمیٹ چینج انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی خیبر پختونخوا، اور اسی موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں. جی افسر خان صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے کہ جس طرح سے اس وقت اثرات ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا پر جو موسمیاتی تبدیلی ہے، اب اس سے نمٹنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ ایک تو شجرکاری ہے، دوسرے کون سے ذرائع ہیں جو ہم اختیار کریں تو یہ جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہیں یہ کم سے کم ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں سر، اس کے امپیکٹس کو کم کرنے کے لیے جو ہے، مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ پاکستان ایگریکلچرل کنٹری ہے، اس کا انحصار بھی پانی پر ہے. جب پانی نہیں ہوگا ایگریکلچر کہاں سے آئے گا؟ تو جیسے کہ سر نے کہا کہ اب ہم نے زراعت کے جو طریقے ہے اس کے پیٹرن کو اب چینج کرنا ہوگا. اسی طریقے سے جو پریسیپیٹیشن میں جو پانی آتا ہے، فریش واٹر ہم اس کو کہتے ہیں، ان دا فارم آف سلیٹ یا پھر جلا باری، یا جو بارش ہوتی ہے، جو گلیشیئر پہ سنو فال وغیرہ ہوتی ہے، جو آخرکار ہمارے کھیتوں کو سیراب کرتی ہے، یہ جو پانی ہم سے جا رہا ہے سمندر پہ، اس کو روکنا ہوگا. ٹھیک. اس کے لیے اسمال ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے، جیسے کہ نوشہرہ میں کچھ بنے ہے، ڈی آئی خان میں کچھ بنے ہیں، کارک وغیرہ، مختلف دوسری جو جگہیں ہیں ہمارے صوبے کی یا پورے پاکستان میں جہاں پہ فیزیبلٹی ہو، اس کے لیے اسمال ڈیمز بنائے. باہر جو ڈیولپ جو کنٹریز ہے، دے سیو 30% آف دا واٹر جو اوپر سے پریسیپیٹیشن کی شکل میں گرتا ہے. انفارچونیٹلی ہم صرف 9% جو ہے اپنے پانی کو سیو کرتے ہیں ڈیمز میں یا پھر ویئرز میں، باندز وغیرہ میں. تو یہ جو پانی ہے اس کو ہم نے سیو کرنا ہوگا. اس سے ہوگا یہ کہ واٹر ٹیبل جو ہے ہمارا وہ اوپر رائز کرے گا. ایک تو پانی آسانی سے ملے گی، دوسری بات یہ ہے کہ اسی پانی کو پھر ہم ایگریکلچر کے لیے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، اور بعض جگہ پہ پاور جنریشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. دے کین رن اور ٹربائن ٹو. تو یہی طریقے ہے، کچھ طریقے یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ بجٹ کے دن آ رہے ہیں قریب، تو میں یہ بھی تجویز کرتا ہوں، آپ نے جیسے کہا کہ ایک ٹاسک فورس بھی بنی ہوئی ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ وہ کلائمیٹ اسپیسیفک یعنی موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایک خصوصی فنڈ قائم کرے اس کے اوپر خرچہ کرنے کے لیے. اور انٹرنیشنل دنیا کو تو میں یہی اسی فورم پہ یہی ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ پلیجز ہو چکی ہے، پیرس ایگریمنٹ میں ہو چکی ہے، کین کانفرنس میں ہو چکی ہے، کہ دے ول ہیلپ the developing countries in the form of capacity building, technology transfer and financial assistance. تو پاکستان اپنے ریسورسز کے اندر کام تو کر رہا ہے، لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ٹیکنالوجی میں ہیلپ کیا جائے. مثال کے طور پہ جیسے کہ سر نے کہا کہ ہمارے ایگریکلچر میں زیادہ پانی لگتا ہے، تو اس ایگریکلچر میں اگر ہم لیزر ٹیکنالوجی استعمال کریں تو وہاں پہ بہت کم پانی سرفیس اریگیشن میں استعمال ہو. لیزر ٹیکنالوجی اب ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن پیرس ایگریمنٹ میں یہ تو طے ہو چکا تھا کہ وی ول ہیلپ، تو ناؤ دے شوڈ ہیلپ. اسی طریقے سے کیپیسٹی بلڈنگ میں، چونکہ کلائمیٹ سائنس ایک نیا سائنس ہے، اس پہ بھی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. تو جو امپلیمنٹر ہے، پالیسی کو جو امپلیمنٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ لیول پہ یا سیکٹری لیول پہ، ایسے لوگوں کو وہاں پہ لے چلیں جہاں پہ کانفرنس آف پارٹیز کی میٹنگز ہوتے ہیں. ابھی تک UNFCCC یعنی موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کو ہم مختصر UNFCCC کہتے ہیں. یعنی کہ UNFCCC یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن پہ 26 اجلاسیں ہو چکی ہے. تو مطلب ہے کہ ان اجلاسوں میں ایسے ایکسپرٹس کو لیا جائیں جنہوں نے آخرکار اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنے ملک میں، تو وہاں سے ہم کچھ ویژن لے کر آئیں اور اپنے ملک میں اس کو لاگو کریں. جیسے کہ ابھی پیرس معاہدہ ہوا ہے دسمبر 2015 میں، اور اس میں جو عالمی درجہ حرارت ہے وہ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک رکھنے کا جو ایک معاہدہ ہوا ہے، ممالک نے اس پہ دستخط بھی کیے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس طرح کے عالمی معاہدے ہیں یا جو ماحولیات کے حوالے سے تنظیمیں کام کرتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا ایفیکٹو رول ادا کر رہی ہیں؟ جس طرح سے آپ نے کہا اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بہت کام کیا ہے، حالانکہ پاکستان نے اتنا عالمی سطح پہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس میں اتنا حصہ نہیں ڈالا، لیکن متاثر بہت ہوا ہے، 7ویں نمبر پر ہے، اور پاکستان اس سلسلے میں کام بھی بہت کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو یورپین کنٹریز ہیں، جو معاہدے ہیں، وہ تسلی بخش کام کر رہے ہیں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے؟ میں اس طریقے سے کہوں گا کہ دے آر ہیلپنگ، لیکن جتنا چاہیے
اتنا وہ ہیلپ نہیں کر رہے. صحیح. مثال کے طور پہ فائنینشیل اسسٹنس پاکستان کو کچھ تو مل رہا ہے، جیسے گلیشیئرز ہے، اس کی سسٹینیبلٹی کے حوالے سے پاکستان ہیز ریسیو $36 ملین. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اب ٹیکنالوجی میں ہمیں کیا ملا، تو اتنا کوئی خاص چیز نظر نہیں آ رہی. کیپیسٹی بلڈنگ میں چاہیے کہ یونیورسٹی کے کچھ طلبہ لے چلیں. مثال کے طور پہ جرمنی میں، US میں، UK میں، دوسرے جو ڈیولپ کنٹریز ہے وہ وہاں پہ ان کو ٹرین کرائیں، کیونکہ جو پلیجز 2015 میں ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم پیرالل جائیں. افسر خان صاحب، یہ بات بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو اویئرنیس کیمپین ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے، ماحول کے حوالے سے، آپ اس پہ بھی کام کرتے ہیں، اور پھر جو اس وقت میڈیا ہے اس کا کتنا اہم کردار ہے؟ پیارا کوشچن آپ کا ہے. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا ادارے تحفظ ماحولیات نے 18 ورکشاپس کی ہیں تمام یونیورسٹیز میں. جتنے بھی لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ہم نے کلائمیٹ چینج پہ اویئرنیس ورکشاپس دی ہیں. لداد خان صاحب، آپ سے ایک سوال کہ پانی کی شدید کمی ہے اس وقت وطن عزیز میں، اور دن بدن یہ واٹر ٹیبل جو ہے، جس طرح آپ نے پہلے بھی گفتگو میں فرمایا، یہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ پانی کو محفوظ کرنے میں کردار ادا کر رہا ہے؟ ایک تو جو واپڈا ہے اس کا کردار ہے کہ وہ اسمال ڈیمز بناتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم پانی کو زیادہ سے زیادہ محفوظ کر سکیں؟ رین واٹر ہارویسٹنگ جو ہے وہ کی جائے، بارش کا پانی استعمال کیا جائے. میں نے جیسے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ جرمنی میں یہاں وہاں پر زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں سسٹم میں چینج ہونا ہے، جیسے کہ ٹیکنالوجی میں. تو ٹیکنالوجی میں سب سے پہلی بات جو ہے کہ جیسا کہ افسر خان صاحب نے بتایا کہ لیزر ٹیکنالوجی، تو لیزر ٹیکنالوجی سے اگر آپ سرفیس ایریگیشن کریں گے تو پانی کم استعمال ہو. ساتھ ہی بہت بہترین سسٹم آج کل آ چکے ہیں. آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ لیزر ٹیکنالوجی جیسے کی جاتی ہے ویسے ہی نئی ٹیکنالوجی ہے ڈرپ ایریگیشن، قطرہ قطرہ پاشی. جیسے گلوکوز کی آپ لگا دیتے ہیں مریض کو، تو اسی طریقے سے پودے کو ڈرپ ایریگیشن کرتے ہیں، اس سے پودا کامیاب ہو جاتا ہے. تو بہت سارے یہ ٹنل فارمنگ جو آ گئی ہے ہماری، تو اس میں ڈرپ ایریگیشن کا انٹروڈکشن ہو چکا ہے اور ذمہ دار اب سمجھدار ہو چکے ہیں. ساتھ ہی ہمیں اسپرنکلر ایریگیشن پہ جانا چاہیے، اور اس وقت ہم اسپرے کریں جس وقت پانی کی اسے ضرورت ہوتی ہے. تو لیف سرفیس ایریا پر اگر ہم اسپرے کریں گے تو وہ پودے بھی سروائیو کریں گے اور پروڈکشن پہ بھی کام نہیں ہوگا. ان نئی ٹیکنالوجی میں جانے کے لیے محکمہ زراعت کام کر رہا ہے، کوئی ٹاسک فورس بھی اس کے لیے بنی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے دیے ہیں، KP گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. تو اس کے لیے ہمارے ہاں واٹر مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کام کر رہا ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی کام کر رہی ہے. تو کوشش یہی ہے سب کی کہ ہم پانی میں خود کفیل ہو جائیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ایسا سسٹم کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایفیشینٹ یوز آف واٹر ایریگیشن، کہ کتنا پانی پودوں کو چاہیے، اس پہ اسٹڈی کر کے ریسرچ کر کے بچوں کو بتایا جائے. اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اوور یوز آف واٹر نہ کیا جائے. یہ جو سولر پمپ لگے ہوئے ہیں بجلی میں تو یہ خیر ہے، اس کا بجلی کا بل آتا ہے تو وہ پانی کم لگاتے ہیں. سولر پہ لگا دیں تو سولر کی جب پانی نکالتے ہیں تو وہ دن رات چلتا رہتا ہے. تو دس از اوور یوز آف واٹر. پانی کا زیادہ استعمال نہیں، زیادہ سینک نہیں کرنا چاہیے. یہ اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں وزیر کو کہ جب میں نارکوٹکس کنٹرول پروگرام میں تھا تو میں نے 100 ٹیوب ویلز باجوڑ ایجنسی میں لگائے تھے، اسی سب ایجنسی میں. تو ابھی ان میں سے 10 ٹیوب ویلز کام کر رہے ہیں، بقایا 90 جو ہے وہ یہ واٹر. جی بہت شکریہ لداد خان صاحب. اور سامعین، جس طرح سے آپ نے ہمارے ماہرین کی گفتگو سنی کہ جو ماحول ہے اس کو خراب کرنے میں بھی انسان کا، ہمارا یعنی کہ سب سے زیادہ ہاتھ ہے، اور اس کو ٹھیک بھی ہم کر سکتے ہیں. اور یہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہے سامعین کرام کہ اگر آپ زیادہ شور کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک جو نوائز پولوشن میں آتا ہے. اگر آپ بے جا گند پھیلاتے ہیں تو یہ بھی جو ہے پولوشن میں آتا ہے. اسی طرح سے جو عالمی سطح پہ اس وقت جس مسئلے سے ہم دو چار ہیں اس سے نمٹنے کے لیے تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں اور مختلف پلیٹ فارمز بھی کام کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو ہے ہمارا ایک انفرادی کردار بنتا ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، اور جو
وسائل ایسے وسائل اختیار کریں جس سے ہمارے ماحول کو نقصان نہ پہنچے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ جناب اللہ داد خان، سابق ڈائریکٹر جنرل شعبہ توسیع محکمہ زراعت خیبر پختونخوا، اور جناب افسر خان، ڈپٹی ڈائریکٹر فار کلائمیٹ چینج انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی خیبر پختونخوا، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ ماحولیات کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی مذاکرہ آپ نے سنا۔ میزبان تھے عبد المجید بلوچ، شرکائے مذاکرہ تھے اللہ داد خان، سابق ڈائریکٹر جنرل شعبہ توسیع محکمہ زراعت خیبر پختونخوا، اور افسر خان، ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی خیبر پختونخوا۔ ریکارڈنگ انجینئر نور حسین، پروڈیوسر محمد جمیل بشر، پیشکش ریڈیو